السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی قربانی مقصد قیام حسین کو صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی فلاح کا ہدف تھا، جو انہوں نے اپنی جان قربان کر کے اپنے اہل و عیال اور اپنے اصحاب کی قربانی دے کر حاصل کیا. آج کے شو میں ناظرین ہم یہ بھی بات کریں گے کہ واقعہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ جو کسی مذہب سے بالا تر ہے، یہ نظریہ حیات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کے شو میں یہ بھی بات کریں گے کہ کربلا سے گو کہ امام حسین علیہ السلام اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے، لیکن تمام مذاہب نے ان کی قربانیوں سے، ان کے مقصد قیام سے جو ہے کافی زیادہ سبق حاصل کیا، کافی زیادہ پیغامات حاصل کیے. تو دیگر مذاہب اسلام کے علاوہ انہوں نے کیا پیغام حاصل کیا واقعہ کربلا سے؟ اور اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے کہ آج جب تمام دنیا، پوری دنیا اس وقت انتشار کا شکار ہے، بدامنی کا شکار ہے، تو اس میں بین المذاہب ہم آہنگی کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رومانہ بشیر صاحبہ، مسیحی برادری کی نمائندگی کر رہی ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی اور رکن ہیں بین المذاہب ڈائلاگ کونسل کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون سربدیال صاحب، رکن ہیں نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن برائے امن و ہم آہنگی کے اور رکن ہیں اور ہندو برادری کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے شو میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر خالد ظہیر صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، اور رمیش سنگھ اروڑا صاحب، رکن پنجاب اسمبلی اور سکھ برادری کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے شو میں موجود ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، ہم آپ کو ایک اسپیشل رپورٹ دکھاتے ہیں، ایک پیکج دکھاتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب ہیں، ان کے جو نامور شخصیات تھیں، انہوں نے واقعہ کربلا کو کس طرح سے یاد کیا. دیکھتے ہیں یہ اسپیشل رپورٹ. جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حضرت امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانی کی ایک ایسی لازوال ہستی ہیں جو وقت، زمان و مکان، مذہب اور جغرافیائی حدود سے ماورا ہیں. امام حسین کی عظیم قربانی کو نہ صرف مسلمانوں نے بے مثال اور لازوال قرار دیا، بلکہ غیر مسلم بھی انہیں بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے نظر آئے. غیر منقسم ہندوستان کی عظیم سیاسی شخصیت مہاتما گاندھی نے امام حسین کو ان لفظوں میں یاد کیا: میرا یہ ایمان ہے کہ اسلام کا پھلنا پھولنا تلوار نہیں بلکہ ولی خدا حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ ہے. معروف مغربی مصنف اور نقاد چارلس ڈکنز کہتے ہیں، اگر حسین کی جنگ مال و متاع کے لیے تھی تو پھر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ خواتین اور بچے ان کے ساتھ کیوں گئے تھے. بھارت کی مشہور سیاسی شخصیت اور پہلے صدر راجندر پرساد امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں، امام حسین کی قربانی کسی ایک ریاست یا قوم تک محدود نہیں بلکہ یہ بنی نوع انسان کی عظیم میراث ہے. بنگالی مصنف رابندر ناتھ ٹیگور کا کہنا ہے، سچ اور انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے آلات حرب و ضرب کے بجائے جانوں کی قربانی ضروری ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حسین نے میدان کربلا میں قربانی دی. بھارتی سیاستدان اور معروف شخصیت پنڈت جواہر لال نہرو نے امام حسین کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا: امام حسین کی قربانی سب کے لیے ہے، یہ صراط مستقیم کی اعلیٰ ترین مثال ہے. معروف سکاٹش شخصیت سر ولیم اور امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سانحہ کربلا نے تاریخ محمد میں خلافت کے خاتمے کے بعد بھی طویل عرصے تک اسلام کو انسانی ذہنوں میں زندہ رکھا. مغربی محقق اور تاریخ دان پیٹر جے چیلکوسکی کہتے ہیں، حسین پر مکہ سے کربلا تک کئی بار چھپ کر حملہ کیا گیا. انہیں، ان کی آل اور اصحاب پر بھوک پیاس کا ظلم اور شہادت کے بعد ان کے جسموں کو پامال کیا گیا، لیکن حسین نے صبر سے جام شہادت نوش کیا پر یزید کی بیعت نہ کی. سکاٹش تاریخ دان اور مصنف تھامسن کارلائل کا ماننا ہے کہ کربلا نے عددی برتری کی اہمیت کو ختم کر دیا. معرکہ کربلا کا اہم ترین درس یہ ہے کہ حسین اور ان کے رفقا خدا کے سچے پیروکار تھے. اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ حسین میرا، حسین تیرا، حسین سب کا، حسین رب کا. یہ اسپیشل رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، جوش مری آبادی نے درست فرمایا تھا، آج ہر قوم پکار رہی ہے ہمارے ہیں حسین. اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. دیگر مذاہب اسلام کے علاوہ کیسے دیکھ رہے ہیں مقصد قیام حسین کو اور واقعہ کربلا کو؟ اس پر بات کرنے میں ہم اپنے پینلسٹ سے گفتگو کرتے ہیں. رومانہ بشیر صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. نیلسن منڈیلا نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ 20 سال قید کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسٹیٹ کی جو شرائط ہیں ان پر سرنڈر کرتے ہیں، لیکن اچانک سے ان کے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کا خیال آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں امام حسین کا خیال آیا، واقعہ کربلا میرے ذہن میں جب آیا تو میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا
اور میں نے یہ عزم کیا کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا. تو واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام نے جو استقامت دی نیلسن منڈیلا کو، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اوور آل بھی سکھ برادری مسیحی برادری جو ہے واقعہ کربلا کو کیسے دیکھتی ہے، کیا پیغام لیتی ہے واقعہ کربلا سے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا تعلق جو ہے وہ صرف اسلام کے ماننے والوں سے نہیں ہے. آپ نے بھی اپنے تعارفی گفتگو میں یہ فرمایا، میں بھی یہی کہوں گی. اور میں یہاں تک یہ کہتی ہوں کہ خاص طور پہ مسیحی ہونے کے ناطے بڑا فخر ہے مسیحیوں کو اس بات سے ہی کہ ان کی موجودگی واقعہ کربلا میں رہی. اور خاص طور پہ جو بحیثیت خاتون، میرے نظر ایک بات یہ ہے کہ بیویوں کے سر ڈھانپنے والی جو کمیونٹی ہے وہ مسیحوں کی ہے. اور پھر بحیثیت خاتون میرے لیے بہت رول ماڈل ہے بی بی زینب کا خطبہ، جو انہوں نے دربار یزید میں سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی ایک جرت اور استقامت کا جو مظاہرہ کیا ایک خاتون ہوتے ہوئے، وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میں ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے بڑے فخر سے ہمیشہ ذکر کرتی ہوں. اور خاص طور پہ ہل گیا تھا دربار یزید، ہل گیا، اور خطبے کے بعد ایک خاتون کی آواز اس طرح گرجی وہاں پر کہ بہت سارے آدمی جو ہیں ان کو سمجھ میں آنے لگا کہ ہم تو سب کچھ کر کے آ کے سوچ رہے تھے کہ ہم کوئی فتح یاب ہو چکے ہیں، بلکہ ان کی شکست یقینی ایک جیتی جاگتی مثال بن کے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ قربانی، یہ عظیم قربانی، یہ استحکامت کا یہ مظاہرہ، یہ بہادری کا یہ مظاہرہ، یہ تمام انسانوں کو تقویت بخشتا ہے، تمام انسانوں کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے. اور تمام انسانوں کے لیے یہ نیلسن منڈیلا کی جو مثال آپ نے دی، ایسے کئی لوگ ہیں دنیا میں جو شاید منظر پر نہیں آئے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر بھی کسی بند گلی میں جا کے بھی جب مڑ کے دیکھیں واقعہ کربلا کی طرف تو ان کو جرت اندر سے ملتی ہے، بہادری کی ایک علامت نظر آتی ہے. تو ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب کچھ لٹا دینے کا نام جو ہے یہ قربانی ہے. اور قربانی جو اتنی بڑی قربانی کے بعد جو ہے وہ دنیا، رہتی دنیا تک جو ہے یہ قربانی نہ مٹنے والی ہے. اور مسیحی برادری کے لیے تو حضرت جان کی ذات بھی قابل فخر ہے کہ انہوں نے وہاں پہ میدان کربلا میں 72 شہداء کے ساتھ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شہداء میں ان کا بھی نام ہے. پر میں اس سے بڑھ کے یہ کہتی ہوں کہ یہ تمام انسانوں کی بات ہے، یہ حق کی بات ہے، یہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کی بات نہیں، یہ کسی ایک فرقے کے ماننے والوں کی بات نہیں، یہ انسانیت کی بحالی کی بات ہے. اور یہ انسان جو ہے وہ حق کی آواز اٹھاتا ہوا جو ہے اس نے اپنی جان دے دی، اور اپنے اہل و عیال کو قربان کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور جب تک انسان ہے اس دنیا میں یہ قربانی بھی زندہ رہے گی. صحیح ہے. پروفیسر خالد ظہیر صاحب، سنی آپ نے گفتگو رومانہ صاحبہ کی، جو دیگر مذاہب تھے انہوں نے بھی ایک بڑا میسج حاصل کیا واقعہ کربلا سے، اور اس جنگ سے. واقعہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک نظریہ حیات تھا جو کسی بھی مذہب سے بالاتر ہے. تو آج کے حالات میں واقعہ کربلا سے کس طرح کا سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے؟ دنیا کے لیے کیا پیغام ہے اس میں؟ دیکھیے، بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اسٹیچر کی وجہ سے، اپنی تعلیمات کی وجہ سے تمام مذاہب، اقوام کی حدود سے بالاتر ہو جاتی ہیں. مسیح علیہ السلام کی شخصیت بھی ایسے ہی ہے. ہم مسلمانوں میں بھی اسی طرح سے مقبول ہیں، محبوب ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ، کہ جن کو اللہ کے پیغمبر کا نواسا ہونے کا شرف حاصل ہوا، علی فاطمہ رضی اللہ عنہما کی بیٹے ہونے کا شرف حاصل ہوا، اعلیٰ کردار کا انسان ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر حق کی خاطر انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی. اس سے سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں امن کے ساتھ سچائی کو جاننا ہے، اور اس کے لیے ہم پوری جستجو اور کوشش کریں گے. جیسے کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفے کی طرف جا رہے تھے، اس راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کے آگے سرنڈر نہیں کرنا، اس کے آگے ڈگ نہیں ڈال دینے،
بلکہ سچائی کی خاطر اگر قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے بھی پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو تیار ہو جانا چاہیے۔ آج کے دور میں ہم کو یہ بات لوگوں کو سمجھانی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا موقف اور واقع کربلا در حقیقت یہ پیغام پیش کرتا ہے کہ ہمیں سچائی کو جاننے کے لیے، سچائی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کوئی تشدد کرنے کی، لوگوں کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے موقف پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ظلم زیادتی کرتے ہیں تو پھر آنے والا وقت بتاتا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ صحیح ہے۔ ہارون سردیال صاحب، ہندو برادری بھی بہت زیادہ عقیدت رکھتی ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس سے۔ معروف ہندو شاعر منشی پرشاد ماتھر لکھنوی نے امام حسین علیہ السلام کو کچھ ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، ماتھر بھی اے حسین تیرے غم کے ساتھ ہے۔ ایک اور موقع پر وہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا منشا عقیدت اور ہی کچھ ہے، مگر سبت نبی سے میری نسبت اور ہی کچھ ہے۔ تو ہندو برادری کیسے دیکھتی ہے واقعہ کربلا کو اور کیا پیغام لیتی ہے اس واقعے سے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں سے؟ بہت بہت شکریہ کہ آج جو ہماری ہندو کمیونٹی ہے اس کی طرف سے اپنے اظہار عقیدت کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے آج موقع دیا کہ جہاں میرے بڑوں نے اپنی عقیدت کا جو اظہار کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں حق بجانب ہوں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ آنے والی اگر ہزاروں سال ہماری جو ہندو کمیونٹی کے جو اہل دانش ہیں وہ اس سچائی کو مانیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ محسن کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اور پربھو رام نے یہ کہا تھا کہ سچ سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں، جھوٹ سے بڑھ کر کوئی پاپ نہیں۔ تو بلا شبہ آپ نے اپنی اس واقعہ کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ سچ کو حقیقت پر زندہ رکھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعہ کربلا میں آپ کی قربانیوں کی ایک انتہا ہے کہ جس میں ایک ننھے سے بچے کے جس کے حلق میں ایک تیر مار دیا جاتا ہے، اس سے لے کر اپنی عزت جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کی جو قربانیاں اس کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا لیکن سچ کا بول بالا رکھا اور اس پر قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید مر گیا اور امام حسین جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور ہمیں یہ سبق دے گئے کہ ہم نے حق اور سچ کی خاطر نہ جانے کیسے کیسے ظلم برداشت کرنے ہیں لیکن اپنے موقف پر ڈٹے رہنے ہیں۔ میرے بڑوں کی، میرے اسلاف کی عقیدت تو یہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں کم از کم اس چیز کو دیکھا ہے کہ میرے نانا کے گھر سے بھی تعزیہ نکلا کرتا تھا، میرے دادا کے گھر سے بھی تعزیہ نکلا کرتا تھا، اور کم از کم پشاور کی خیبر پختونخوا کی سرزمین پر دنیا کو ایک میسج جاتا تھا کہ امام حسین اور ان کا جو خاندان ہے وہ صرف مسلم امہ کا ہی نہیں بلکہ وہ ہمارا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو تقاریب ہوا کرتی تھیں، ایسے جو اہتمام ہوا کرتے تھے جس میں ہندو، مسلم، مسیحی، سکھ، بہائی اور تمام کمیونٹی مل کر سبیلے لگایا کرتے تھے، راستوں میں پانی، شربت، جو وہاں اس دکھ میں شامل جو ہمارے مسلم امہ کے اہل تشریف بہن بھائی تھے ان کے ساتھ اپنے اظہار ہمدردی کیا کرتے تھے۔ تو بلا شبہ یہ واقعہ ہمیں اور رہنے والی دنیا تک امن کا اور تشدد کی طرف روکنے کا ایک اہم ذریعہ بنی رہے گی اور ہماری عقیدت قائم رہے گی۔ یعنی یہ ایک ایسا نقطہ ہے، ایک ایسا مشترک نقطہ ہے کہ جس پہ کسی بھی مذہب کا اختلاف نہیں ہے۔ بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ایک شریعت ہے اور ایسی شریعت ہے کہ آپ کے ساتھ یہ دور اس بات کی عکاسی کر رہا ہے، کربلا کے دور کی یہ دور عکاسی کر رہا ہے کہ ظلم کی انتہا پوری دنیا میں، دہشت گردی کی صورت میں، فرقہ واریت کی صورت میں، بین المذاہب، بین المسالک، اور نہ جانے کیسے جو ہے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور آج کا دور ہے ہمیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے، جو ان کا خاندان ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے کہ کس طرح حق اور سچ پر جو ہے بلا شبہ ایسے حالات کو، دشوار حالات سے گزرنے کے، لیکن ہم نے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، ہم نے حق کا دامن نہیں چھوڑنا، بلکہ اپنے سچ کی خاطر اپنی کوششیں اور کاوشیں جاری رکھنی ہیں، مل جل کر سچ اور حقیقت کی خاطر، اپنے حق کی خاطر جو ہے اپنا سفر جاری رکھنا ہے اس وقت تک کہ
کہ جس وقت تک کہ حق کا بول بالا نہ ہو جائے، بھلے اس میں ہمارا اور ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، ہمارے مال و متاع ہے، اس کو اس راہ میں قربان کیوں نہ کر دیا جائے۔ بالکل رومانہ صاحبہ، حق جو ہے وہ کسی خاص مذہب یا کسی خاص عقیدے کا محتاج نہیں ہے۔ جو بات کی ہارون سربدیال صاحب نے کہ ایک مشترک نقطہ ہے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا، جو ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے، جس پہ تمام دنیا جو ہے، تمام مذاہب اس پہ متفق تھے اور مل کر عزاداری کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، تو آج یہ نقطہ مسنگ کیوں ہے پوری دنیا میں سے؟ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی مسنگ ہے، جو ایک سب کو جوڑنے کا ایک یہ مرکزی نقطہ کہلاتا تھا کسی دور میں۔ ہاں جی بالکل، ہارون صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے کہ سبیلیں لگانا جو ہے وہ بڑا کار خیر سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالتے تھے، اور یہ روایت جو ہے یہ دم توڑتی ہوئی نظر کیوں آتی ہے؟ آپ کا سوال حق بجانب ہے آپ پوچھنے کے لیے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے خاص طور پہ اگر اپنے ملک کی بات کریں تو ہم نے لوگوں کو خانوں میں بانٹ لیا ہے، اور حق کی بات کو بھی ہم نے اپنے اپنے خانے میں رکھ لیا ہے، اور پتہ نہیں حق بھی ہم نے جدا جدا بنا لیا ہے، جبکہ حق ایک ہی ہے۔ اور حق کا نقطہ جو ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ مشترکہ ہے، اور اس میں مذاہب کا تنوع جو ہے اس کا جو شمولیت ہے، سبیلیں لگانی ہوں یا تعزیے نکالنے ہوں یا احتراماً کھڑے ہو جانا ہو، بہت سارے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے اپنے علامتی طور پر جو ہے لوگ اظہار کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ مسنگ اس لیے ہے کہ شاید ہم اپنی مذہبی شناخت کو زیادہ بچانے کے لیے یا زیادہ اس کو دکھانے کے لیے ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں اپنی مذہبی شناخت کی عظمت بیان کرنے کے لیے سامنے والے کو تھوڑا نیچے دکھانا پڑتا ہے۔ بالکل بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ بالکل، اور پھر میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اپنی بات بیان کرنے کے لیے سامنے والے کی دل آزاری کرنا کہاں ضروری ہے، شاید ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے۔ تو جب ہم اپنے اپنے فرقے اپنے اپنے مذہبی شناخت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر ایک ساتھ مل کر آ کے اس عظیم قربانی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے یا کھڑے ہوتے ہوئے اس طرح ہم نظر نہیں آ رہے، تو اس سے ہمارے اوورآل ہمارے معاشرے کو اور دنیا کو اس سے نقصان پہنچا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے واقعہ کربلا جو ہے دنیا کے لیے ایک تحریک ہے، اور یہ تحریک ایسی ہے جو ایک نڈھال انسانیت کے اندر جان اور ایک روح پھونکتی ہے اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہونے کا حوصلہ پا لیتے ہیں۔ تو اس تحریک سے ہمیں فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ مذہبی تنوع کو ہم ہارمنی کے ساتھ ایک ساتھ لے کر چلنے کے لیے اس تحریک کے ساتھ جڑ جائیں، اور لوگوں کو یہ بتا دیں کہ حق کی آواز جب بھی اٹھائی گئی ہے تاریخ میں، وہ تمام انسانوں کی نمائندگی کی گئی ہے اس میں، اور تمام انسانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک دوسرے کو اپنے اپنے باکسز سے نکل کر اب ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھانا اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس لیے مشکل پیدا ہوئی ہے کہ وہ مفاداتی گروپ جو اپنے اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو مذاہب اور قبیلوں اور فرقوں کے نام پہ علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس سے جو تفریق ہے اور جو تقسیم ہے اس نے ہمارے معاشرے کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہم کمزور ہوتے ہیں جب بھی ہم تقسیم کے عمل میں آگے ہی آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ جی بالکل، پروفیسر صاحب رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی رومانہ بشیر صاحبہ کہ ہم جو خانوں میں بٹ گئے ہیں تو یہی ہماری آج کمزوری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ پاکستان جب بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے تو بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ یہ سب کے لیے ہے، کسی خاص مذہب یا مسلک کے لیے نہیں ہے، سب کو برابر نمائندگی ملے گی۔ لیکن آج ہم خانوں میں کیوں بٹ کے اور کتنا زیادہ کمزور کرتا ہے یہ ہماری تقسیم، جو ہماری اندرونی تقسیم ہے، یہ ہمیں نیشنلی۔ یہ رومانہ صاحب ہے نا بالکل صحیح فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ رکھتے ہیں اس معاملے میں کہ لوگ آپس میں نہ صرف یہ کہ بٹے رہیں بلکہ وہ آپس میں مذہبی معاملے میں ایک ٹینشن کا شکار رہیں، اور ان کے اپنے اپنے جو دائرے میں ان کو چودراہٹ ملی ہوئی ہے وہ اس کو انجوائے کریں، اس کے فائدے اٹھائیں۔ لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے
مذہب کے معاملے میں جو اختلافات شدت اختیار کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر مذہب کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں۔ مذہب در حقیقت بن گیا ہے آپ کے خاندان میں جیسے آپ کو اور چیزیں وراثت میں ملتی ہیں آپ کی تہذیب میں، ایسے ہی آپ کو مذہب بھی مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی محض جذباتی ہوتی ہے، جبکہ دین مذہب جو بھی ہو، مسیحیت ہو، ہندو مت ہو، اسلام ہو، وہ تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سچائی کو جاننے والے بنیں، سچائی کے علمبردار بنیں۔ سچائی کو جاننے کے لیے انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور جذبات کو ذرا پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں مذہب میں جذباتیت آ گئی ہے اور عقل کا استعمال ناپید ہو گیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر ہم مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے سے دین، مذہب، دھرم کے بارے میں گفتگو کریں، ایک دوسرے کی بات سمجھیں، تو ایسے خوشگوار صورتحال پیدا ہو۔ میں نے مسیحیوں سے گفتگو کی، میں نے ہندوؤں سے گفتگو کی، مجھے سکھوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، مجھے کبھی نہیں محسوس ہوا کہ ہم آپس کے اختلافات رکھنے کے باوجود اور اختلافات پر گفتگو کرنے کے باوجود بھی ٹینس ہو رہے ہیں۔ ہم اس کو جتنا کم کریں گے اتنی دوری پیدا ہوگی اور اتنی ٹینشن بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ مذاہب ہم آہنگی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے رمیش سنگھ اروڑا صاحب نے، رکن پنجاب اسمبلی ہیں۔ رمیش صاحب، ہم بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں، ہم نے گفتگو کی کہ مختلف مذاہب ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور واقعہ کربلا کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اسی والے سے بات کروں گا میں بابا گرو نانک کی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ سب کا گرو کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جگت گرو حسینی جگ وچ ہور نہ کو، ایسی مرنی مر گیا جو سنے جو رو۔ تو سکھ برادری کے لیے واقعہ کربلا میں کیا پیغام ہے؟ دیکھیے جی، ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ دانت کے درد کا احساس اسی کو ہوتا ہے جو کبھی اس کرب سے گزرا ہو۔ تو سکھوں کی جو ہسٹری ہے وہ تو خود اس سے بھری پڑی ہے۔ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو پورے ان کی جو آل اولاد ہے جو ان کی شہادت ہے، اسی طریقے کا واقعہ 10ویں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے ساتھ ان کا جو ہم کہتے ہیں ان کا پورا سربراہ، ان کا پورا خاندان اسی طریقے سے ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ 4 صاحبزادے میدان جنگ میں، 2 میدان جنگ میں شہید ہوئے، 2 کو زندہ دیواروں میں چن دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آل اولاد کے ساتھ ہوا، جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہوا، بہت بڑا دکھ کا صدمہ ہے۔ اور ہم جب انسانیت کی بات کرتے ہیں تو انسانیت کا قتل ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور حضرت امام حسین نے کوئی اپنی ذاتی ان کی جنگ نہیں تھی، اس وقت جو بیعت کی بات کرتے انہوں نے اس کے خلاف علم بلند کیا اور خدا کی وحدانیت کی بات کی۔ تو اس سے بڑا ظلم اور کچھ نہیں ہو سکتا، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کی وجہ سے شہید کیا گیا، ان کو پانی نہیں ملا۔ میدان کربلا میں جس طریقے سے شہادتیں ہوئی، حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، حضرت علی کا سب کے سامنے ان کو شہید کیا گیا۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو سکھوں کا واقعہ ہے، جو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا، جو ان کے 4 صاحبزادے جس طریقے سے شہید ہوئے، ان کا خود ان کے والد صاحب کو جس طریقے سے دلی میں چاندنی چوک میں شہید کیا گیا، ان کا جو گردن ہے وہ تن سے جدا کر دی گئی، تو بہت بڑا دکھ کا واقعہ ہے جی۔ اور ہم تمام اس وقت اپنے جو شیعہ کمیونٹی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کے اس میں دکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو سکھ اکثر، ہمارے جو سکھ بھائی ہیں چاہے وہ UK میں بیٹھے ہیں، اور وہ بہت سارے آپ نے فیس بک پہ، آپ نے واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ دیکھا ہوگا، اس کو کنڈیم بھی کرتے اس واقعہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہمارے سکھ حضرات مجالس کا انعقاد کرتے ہیں باقاعدہ۔ یہ جو 10 دن ہیں وہ سو کے اس کو مناتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں جب ہمارا کوئی خوشی کا تہوار آتا ہے، اور اگر وہ انہی دنوں میں 10 محرم کے دنوں میں آ جائے تو ہم خوشی کا تہوار سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ اگر ہم سب مل کے اس طرح کے جو تہوار ہیں اس میں کوئی تفریق ہندو مسلم سکھ مسیحی کی نہیں ہوتی، ہم سب مل کے اس طرح کے تہوار جو ہے ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور سوگ اگر ہو تو یوم سوگ بناتے ہیں۔
بالکل اسی کو کہا جاتا ہے بین المذاہب، ہم آہنگی، مذاہب کی آپس میں ہم آہنگی۔ ہارون سبزیال صاحب، دنیا بھر میں دیکھا ہے ہم نے آج کل کے نیشنلزم کی جو ویو چلی ہے اسے مذہب سے لنک کیا جا رہا ہے، جبکہ مذہب تمام مذاہب ہیں وہ تو امن کا پیغام دیتے ہیں، تو پھر یہ مذاہب کے نام پر انتشار کیوں؟ آپ دیکھیں بھارت کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، اسرائیل کو دیکھیں، میانمار کو دیکھیں، ہر جگہ پہ مذہب استعمال ہو رہا ہے۔ بے شک اہل دانش کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ کم از کم ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے جو رہنما ہے جنہوں نے اس وطن عزیز پاکستان کا خواب دیکھا تھا، حضرت علامہ اقبال، انہوں نے پوری دنیا کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ پوری جتنے بھی مذاہب عالم ہیں وہ کوئی مذہب بھی جو ہے وہ ہمیں بیر، دشمنی اور ایسی کوئی بات نہیں سکھاتا جس پر کہ ہم ایک دوسرے کی جان لینے کو کی طرف جو ہے نا وہ بڑھ جائیں جیسے آج ہو رہا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کو فروغ دیا جائے، جیسے ذکر العالمین قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں واضح الفاظ میں ہمیں بتا دیا۔ اگر آپ حدیث مبارکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اس میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کے نقشے پر رہنے والی کوئی بھی قومیں ہوں، کوئی بھی ریاستیں ہوں، وہ یکسانیت کی طرف آئیں، مشترکات کی طرف آئیں، جو بنیادی ایک دوسرے کی جو امن جیسے تقاضے ہیں ان کی طرف آئیں تاکہ ان کے فروغ کے لیے کام کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، بیماری سے زیادہ اس کے اسباب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم دہشت گردی اور فرقہ واریت کی طرف جا رہے ہیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور پاکستانیوں کو جوڑے رکھنے کے لیے ہمارے یہاں پر جو ہماری تہذیب اور ثقافت تھی، ہمارے تہوار تھے، ہمارے اور ایسے رسومات تھی کہ جنہوں نے ہمیں جوڑ کے رکھا تھا، وہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم سے الگ ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ اور میری نظر میں جو ہمارا نصاب ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ حکومت کی امبریلا کے نیچے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفرت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ہندو مسیحی یا دیگر مذاہب کے بارے میں ہمارا نصاب جو ہے وہ شاید اس پرچار میں منفی رجحان کو بڑھانے میں اپنا کردار نبھا رہا ہے۔ مجھے انتہائی دکھ ہوا کیونکہ جب میں نے نصاب کو دیکھا اور خیبر پختونخوا میں تاریخ برائے ہفتم خیبر پختونخوا کو دیکھا، اور اس میں نے چیپٹر بھی یہ دیکھا کہ مغلوں کی مذہبی رواداری بحوالہ معاشرتی و مذہبی اجتماعیت، کہ جس میں ہمیں میسج دینا تھا کہ ہم نے بین المذاہب ہونے کے باوجود کس طرح پیار اور محبت کو اور باہمی رواداری کو فروغ دینا ہے، جبکہ وہاں ورڈنگ کیا لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے ہیرو اورنگزیب عقیدے کے لحاظ سے سنی اور پرہیزگار بادشاہ تھا، اس نے بہت سی رسومات مثلا نوروز کا تہوار موسیقی پر پابندی لگا دی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نصاب کے ذریعے ہماری فیوچر جنریشن کہ جس نے اس ملک میں پیار محبت کو، فرقہ واریت کو، دہشت گردی کو، ان کو دور کرنا ہے، وہ کیسے ایک پیج پر آ کر پیار محبت کا درس دیں گے، جبکہ ہمارا نصاب ہی ایسی جو ہے وہ باتیں سکھانے کی طرف جو اپنے رجحان کو فروغ دے رہا ہے۔ صحیح ہے پروفیسر صاحب، بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ہارون سبزیال صاحب نے، کافی ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ جو نصاب سے متعلق پرٹیکولرلی انہوں نے بات کی ہے کہ نصاب جو ہے اسے تو امن پریچ کرنا چاہیے، جبکہ نصاب میں ہی کافی زیادہ چیزیں اس طرح کی متنازع آتی ہے، تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہاں پہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے؟ اب اسٹیٹ کو اس کو باقاعدہ اپنا اولین ہدف ترجیح بنا کر اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور اس کے اندر وہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ جس کے ہونے کے نتیجے میں وہ رد عمل اور ریئیکشن کو فیس کر سکیں گے۔ مجھے آپ اجازت دیں کہ ہم عام طور پر مذہبی رواداری کی جب بات کرتے ہیں تو ہم صرف سرفس کو سکریچ کرتے ہیں، ذرا اچھی باتیں کرتے ہیں عمومی، لیکن وہ جو اصل باتیں ہیں جو نفرت پیدا کرتی ہیں ہم ان کو ٹچ نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے کہ ہر مذہب میں بعض ایسی باتیں، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے قرآن مجید میں بعض لوگ ان پیسیجز کو نکالتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر قابل نفرت ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے غیر مسلم کافر ہیں۔ وہ جہاد کی وہ آیات نکالتے ہیں جس میں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو اور یہ طاقت کے زور سے ہو۔ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، اس کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نیریٹو، یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، میں آپ جب ٹیلی ویژن پہ آ کے گفتگو کرتے ہیں بڑی میٹھی اچھی باتیں کرتے ہیں،
ہماری ہی طرح کے لوگ جب الگ الگ اپنے گروہوں میں جاتے ہیں آئسولیٹ ہو کے, تو وہ پھر وہ بالکل مختلف گفتگو کرتے ہیں. تو یہ بات بھی وہ ہے کہ جس کو کہ ہمیں فیس کرنا ہے, اور ہمیں پروموٹ کرنا ہے ڈائلاگ کو, ڈسکشن کو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہمارا دین, ہماری کتاب دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرت سکھا رہی ہے؟ کہاں بیان ہوا ہے؟ ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ پھر قرآن مجید جو بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو حکمت سے کام لینا ہے, ہمیں انسانوں کے ساتھ رواداری محبت رکھنی ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک دین پر مجبوراً لے آتا, مگر یہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے. یہ اختلاف, یہ تنوع, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا ڈیزائن ہے. اس کے خلاف نفرت پھیلانا اصل میں اللہ کے ڈیزائن کے خلاف لوگوں کو ابھارنا ہے. لیکن پروفیسر صاحب, آپ نے جو بات کی ڈائلاگ کی, تو یہ ڈائلاگ کس نے انیشیٹ کرنا ہے؟ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ دیکھیں, ڈائلاگ کی اولین ذمہ داری تو جو اسکالرز ہیں ان کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر اسکالرز سامنے نہیں آتے تو پھر وہ لوگ کہ جو اس معاملے میں اپنے اندر انیشیٹو درد رکھتے ہیں انہیں گفتگو کرنی ہے, اور ہمیں ایشوز کو سامنے لانا ہے, ہمیں سوالات اٹھانے ہیں. آپ یقین جانیے کہ جب آپ معاملات کو منظر عام پر لائیں گے, اور یہ جو لوگ الگ الگ آئسولیشن میں ہو کے برین واشنگ کرتے ہیں, اس کو ختم کریں گے تو آپس کی نفرتیں کم ہوں گی. اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب پھر ہسٹری بھی ٹھیک کرنی پڑے گی. یقیناً کرنی پڑے گی. دیکھیے, میں لیٹ می بی ویری کلیئر. ہسٹری انسانوں نے لکھی ہے, انسان متعصب ہوتے ہیں, لوگ غلط باتیں بعض اوقات کرتے ہیں, بعض اوقات باتیں مبالغہ آمیز کرتے ہیں. اس پر تنقید ہونی چاہیے, اس پر گفتگو ہونی چاہیے, اس پر مختلف نقطہ نظر کو سننا چاہیے. ہسٹری کے معاملے میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کوئی بات جو کی جا رہی ہے ہسٹری کے بارے میں اس کو بین نہیں کیا جا سکتا. ہاں, نفرت آمیز لہجے کو ختم کرنا ہے, لیکن ہمیں بات دلائل سے کرنی ہے, دلائل سے سننی ہے. میں نے تاریخ نہیں دیکھی, تاریخ کے واقعات کا میں مشاہدہ نہیں کیا, میں نے آئی واز ناٹ اے وٹنس ٹو دیم. یہ انسانوں نے اس کو لکھا ہے, اور جب انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں آپس میں اختلاف اور تضاد ہے تو پھر ہمیں کسی ایک تاریخ کے ورژن پر جذباتی نہیں ہونا چاہیے. پھر تو ہمیں سچائی کے ساتھ مان لینا چاہیے کہ بھائی کھلے دل سے یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اور میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ تمام مذاہب کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں سچائی کو جاننے والا بننا چاہیے, حق پسند ہونا چاہیے. حق پسند انسان جذباتی نہیں ہو سکتا, وہ تو عقل کو استعمال کرنے والا ہوتا ہے, دوسرے کی بات کو دھیان سے سننے والا ہوتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, فرقہ پرستی کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید سورج صرف میری کھڑکی سے ہی نظر آتا ہے. رومانہ بشیر صاحبہ, کافی ڈیٹیل میں بات کی پروفیسر ظہیر خالد صاحب نے کہ کیا کیا مسائل ہیں اور ڈائلاگ ہمارے درمیان کیوں نہیں ہوتا. آپ نے کافی زیادہ کام کیا ہے بین المذاہب ہم آہنگی سے متعلق, تو اس کی کیا آج کل کتنی ضرورت ہے ڈائلاگ کی, بین المذاہب ہم آہنگی کی؟ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنی ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے اتنی ہمیں ہم آہنگی کی ضرورت ہے آج اپنے معاشرے میں. میں پروفیسر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سوال کا رسپانس کروں گی کہ ہمیں وہ نکات کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ہی ضروری ہے. ہم کاسمیٹک جو گفتگو کرتے ہیں اس سے ہمیں بچنا پڑے گا, اور خاص طور پہ ہمیں معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے. ایسا ہی. اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ وہ مفاداتی گروپس جو ہیں, جو اپنے مفادات کی وجہ سے لوگوں کو توڑتے ہیں, اس سے آگے جو بات میں کرنا چاہتی ہوں, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بڑی غور سے اپنے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے معاشرے کے کنیکٹر ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں, اس لیے ہم تقسیم ہوتے ہیں. اور ہمارے کنیکٹر کیا ہیں؟ ہر وہ جگہ ہمارے معاشرے میں جہاں مختلف مذاہب, مختلف فرقوں کے لوگ, مختلف ذاتوں, نسلوں, رنگوں, زبانوں کے لوگ, کلچر کے لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں, اور اس وقت انہیں یاد نہیں رہتا کہ ان کی باقی شناختیں کیا ہیں. مجھے لگتا ہے درسگاہ آج ہماری ہٹ ہوئی ہے. وہاں مشال کا مارا جانا, وہاں شہرون کا مارا جانا, وہاں اساتذہ کا رول, وہاں بے حسی جو نظر آئی ہمیں,
وہ جو ہے وہ ہمارا کنیکٹر تھا درسگاہ. ایسا ہی ہے. درسگاہ کے اندر تو ہر مذہب کا بچہ تنوع تھا, اس کو ہٹ کیا ہم نے مزار اڑا دیے, ہم نے ان کو ہٹ کرنا شروع کیا کیونکہ وہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے. ہم نے تمام مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوتے. ہم نے عبادت گاہوں کو اڑایا کیونکہ وہاں لوگ جا کے جمع ہوتے ہیں. اور ہم نے پارک ختم کیے, یا ہم نے لوگوں کو اتنا ڈرایا کہ لوگوں نے پارک میں جانا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں بھی ریلیشن بنتے تھے لوگوں کے. تو جو ہم نے کنیکٹرز اپنے اڑائے, کنیکٹرز کو ہم نے ہٹ کیا, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ہارمنی کو ڈیمیج کیا. اور آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, پروفیسر صاحب نے جو کہا اس سے آگے بڑھتے ہوئے, کہ ڈائیلاگ جو ہے آج ہمیں اپنے گھر سے شروع کر کے ہمیں اسٹیٹ لیول پر کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرف ہارون نے کہا, اگر آپ مجھے اجازت دیں, تو ہمارا جو سلیبس ہے, ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم سے بڑی آسانی سے ہم مذہبی ہم آہنگی کو پروموٹ کر سکتے ہیں اگر ہم بڑے درد دل کے ساتھ اس مواد کو نکال کے باہر رکھ دیں جو ریلیجنز کی بنیاد پہ, فرقوں کی بنیاد پہ, ذات و پاتوں کی بنیاد پہ لوگوں کو فرق دکھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو سیاسی لحاظ سے اگر ہم اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو مجھے مدینہ کی ریاست جو ہے وہاں سیاسی وحدت اور مذہبی تنوع, یہ دو چیزیں نظر آتی ہیں. اور ہمیں اس کی طرف اگر لوٹنا ہے تو بڑی سچائی کے ساتھ لوٹنا پڑے گا, اور اپنی خرابیوں کو ٹھیک کر کے بالکل ماننا پڑے گا اور گھر سے شروع کرنا پڑے گا. بالکل رمیش سنگھ صاحب, جس ڈائیلاگ کی بات ہم نے کی, بین المذاہب ڈائیلاگ, اس کے شروع ہونے میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ چیلنجز آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ کیوں یہ شروع نہیں ہو سکتا؟ کیوں مذہب ہی جو کہ امن کا پیغام دیتا ہے وہی انتشار کی وجہ بن گیا آج؟ دیکھیے, اس میں دو تین چیزیں ہیں جو آپ کے پاس پینل بیٹھا, بڑی زبردست ڈسکشن ہوگی. پروفیسر صاحب نے آپ کو پوائنٹ آف ویو دیا, اور رمانہ بشیر صاحبہ نے ایک بہت اچھی بات جو میرے دل کو لگتی ہے اور میں ہمیشہ اس پہ بات بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ریئل سینس ڈائیلاگ شروع کرنا ہے تو وہ ڈائیلاگ آپ کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا. ہم جب بچے کو اسکول یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کرسچن بچہ بیٹھا ہوگا, تمہارے ساتھ سکھ بچہ بیٹھا ہوگا, تمہارے ساتھ ہندو بچہ بیٹھا ہوگا, تم نے وہاں پہ جا کے ایکشن یہ دکھانا ہے کہ تم سپیریئر ہو اور وہ اچھوت ہے. تم نے ان کو اپنے ساتھ مل کے بیٹھ کے ان کے ساتھ نہیں کھانا. اگر تم نے کھیلنا ہے تو تم نے اپنے مسلم بچوں کے ساتھ کھیلنا. اور یہ واقعی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. تو ہمیں ہاؤس ہولڈ لیول پہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. جب تک ہم اس چیلنج کو ایڈریس نہیں کرتے تو آپ اوپر جتنی مرضی ڈسکشن کر لیں, آپ کریکولم میں جو مرضی کر لیں, جو ہاؤس ہولڈ لیول سے بچے کو تربیت مل رہی ہے, جب تک آپ وہ تربیت ٹھیک نہیں کرتے تو شاید اوپر اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا. نمبر 1. نمبر 2, ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کو یہ ڈیوائڈ کس نے کیا. یہ ہندو, مسلم, سکھ, مسیحی, اور اس کے بعد فردر اس کے فرقہ وارانہ جو اس وقت تشددات ہیں, ان سب میں اس میں کس طریقے سے ہمیں انگیج کیا گیا. ایک چیز جو میں بڑی واضح کرنا چاہوں, اس وقت بہت ساری قوتیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں اور ہمیں اس وقت ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پاکستان کے اندر تو ہماری بہت سارے ڈفرینس آف اوپینین ہیں. پاکستان کے اندر ہمارے بہت سارے ایک دوسرے کے ساتھ خیالات نہیں ملتے ہوں گے. پاکستان میں ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کرتے ہوں گے. ونس وی گو آؤٹ سائڈ دا پاکستان تو ہماری شناخت ایک ہی اور وہ گرین پاسپورٹ ہے. لوگ ہمیں ایز اے پاکستانی ٹریٹ کرتے ہیں, اور جب یہاں پہ ڈویژن کی بات کرتے ہیں. اور میں ایک بات بڑی واضح کرنا چاہوں کہ کوئی بھی اس وقت نہیں چاہ رہا, اگر یہ میں تھوڑا سا پھر وہ کہتے ہیں کیا کہنا, اس وقت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا. اس پہ میں رمیش صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیتا ہوں ہارون سردیال صاحب کے. ہارون صاحب, لاسٹ منٹ ہے, کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے چاہیے مجھے اس پہ. جی اب چیلنجز کیا ہیں بین المذاہب ڈائیلاگ کے لیے؟ سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, کیونکہ نیشنل ایکشن پلان بنا ہے, ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں خدارہ اسلامیات میں اسلام پڑھایا جائے. ہمیں کوئی شکوہ اور کوئی گلہ نہیں ہوگا, لیکن اسلامیات میں اسلام کی بجائے لگتا ہے کہ کسی ہڈن ایجنڈے پر کام ہو کر ہمیں نفرت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہم انسان ہیں, ہم مل جل کر پاکستان کے وقار کے لیے, اس کے استحکام کے لیے, اس کی دفاع کے لیے اور اس کی خوشحالی کے لیے مل کر آگے چلنا چاہتے ہیں, تاکہ وطن عزیز پاکستان بھی سلامت رہے اور رہتی دنیا تک پاکستانی بھی سلامت رہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ہمارے تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. یقیناً جو چیلنجز ہیں پوری دنیا کو اس میں جو
جو واقعہ کربلا ہے اس میں کافی زیادہ اس میں سے میسج دنیا اگر لے تو دنیا میں جو انتشار ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اور بالخصوص ہم پاکستانی ہیں تو ہمارے لیے تمام مذاہب کا مل جل کر ہی ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, مذاہب کے اس تمام جو بٹے ہوئے خانے ان سے باہر نکل کر. تو آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.